دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے اس کو گویا ریزیوم کیا گیا ہے۔ آپ سن چکے ہوں گے کہ کراچی میں پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ اور باقی جماعتوں کے جو شیوخ ہیں وہ سب حاضر تھے جو پی ڈی ایم کی کانسٹیچوئنٹ پارٹیز ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے میاں شہباز شریف جو کہ نون لیگ کے سربراہ ہیں وہ موجود تھے، جبکہ آن لائن لنک کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی گویا پارٹی میں اس میٹنگ میں حاضر تھے۔ تو اس کے علاوہ ظاہر ہے باقی ساری پارٹیاں سوائے مرحومہ پیپلز پارٹی کیونکہ وہ اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، بقول مولانا کے وہ چیپٹر کلوز ہو چکا۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کا رویہ ہے، جو اس نے واردات ڈالی ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی، یعنی کوئی اس پر جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں یا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی انہونی بات نہیں تھی، لیکن باہر ہے ایسا ہی کہ وہ بیدی صاحب کا ایک شعر ہے کہ جد و جہد کی جس سے باتیں ہوتی ہیں، جد و جہد کی جس سے باتیں ہوتی ہیں، کیا ہوگا جب ایک دن مخبر نکلے گا۔ تو جس سے راہ و رسم، جس سے راز و نیاز کی باتیں ہوں اور وہ بعد میں پتہ چلے یہ کسی کا مخبر ہے، تو بڑی صورتحال جو ہے وہ عجیب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسٹالن جو تھا نا، جوزف اسٹالن جو کمیونسٹ لیڈروں میں بڑا نمایاں ہے، سابق سوویت یونین کے کمیونسٹ لیڈروں میں، تو وہ اپنے جو سوویت انقلاب ہے یا کمیونسٹ ریولوشن ہے اس کی ابتدائی فیزز میں اس کو کوئی پروپیگنڈے کا اور کچھ لوٹ کے فنڈز اکٹھے کرنے کا جو اسائنمنٹ ملی، تو اس نے کسی کو دوست بنایا اور الٹیمیٹلی اصل میں وہ جاسوس نکلا مخالفوں کا۔ تو اس نے اس دن سے سوچا کہ میں کسی پر اعتماد نہیں کروں گا۔ باہر وہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی جدوجہد تھی، یا ڈیفرنٹ ٹائپ کی جدوجہد ہے۔ تو مولانا کی سربراہی میں جو میٹنگ ہوئی اس کی تفصیلات تو ظاہر ہے آپ تک پہنچ چکی ہیں کہ انہوں نے جو کراچی میں یعنی یہ جو مزدوروں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں یا جو دہشت گردی کے ملک بھر میں واقعات ہیں ان کی مذمت کی اور افسوس کا اظہار کیا جو ان میں لقمہ اجل بنے۔ اسی طرح حکومت کی ناکامیوں کا تذکرہ ہوا، گویا ایک ضمنی طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ ساز باز یا پی ڈی ایم کو زچ کرنے اور اس کی پشت میں چھرا گھونپنے کا ذکر بھی ہوا۔ لیکن ہم ان ساری باتوں سے آگے یہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ یہ موومنٹ تو کئی سالوں سے جاری ہے، یعنی موجودہ حکومت کو اب 3 سال ہو چکے، اور ان 3 سالوں میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے جو حکومت کو ڈسلاج کرنے کی فورسز ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے۔ تو اب کیا نئی صورت ہے، یا اس کا کوئی کیا پازیٹیو آؤٹ کم بھی ہوتا ہے، اس کے کوئی یوزز یا فوائد بھی ہیں، یا محض ایک این ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے؟ وہ پھر وہی بیدی صاحب کا شعر ہے کہ بوجھ جو رہا ہوں امن و امان کی فصیلیں میں، بوجھ جو رہا ہوں امن و امان کی فصیلیں میں، دیکھنا کل اس خاک سے لشکر نکلے گا۔ تو دیکھیں جو بھی جدوجہد ہوتی ہے نا، وہ اگر سنسیریٹی کے ساتھ اس کی کوئی موومنٹ بنائی جائے، وہ بے شک امیڈیٹ ریزلٹس نہ بھی دے لیکن اس کا بہرحال لاسٹنگ انفلوئنس ہوتا ہے۔ ایسی بے شمار جدوجہدیں ہیں جو کئی برسوں، دہائیوں، بلکہ بعض کا صدیوں پر محیط ہیں، لیکن الٹیمیٹ ان کے نتائج نکلے جو نتائج عام طور پر دنیا دیکھنا چاہتی ہے، یعنی ٹینجیبل ریزلٹس جو ہیں جو محسوس کیے جا سکتے ہوں، اگرچہ بہت سارے انٹینجیبل بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں ظاہر ان کا یعنی یہ ایک پریفیس تھا وہ جو
آج یعنی 29 اگست کو ریلی ان کی جو یعنی ایک جلسہ ہونا ہے پی ڈی ایم کا اس حوالے سے، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ سمپلی جد و جہد کا کنسیپٹ موجود رہنا ہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ مثلا بہت سارے لوگ یہ یعنی پروپیگنڈے کے اثر سے یہ نیگیٹیولی سوچتے تھے کہ افغانستان میں سپوز کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ امیجن کریں کہ جب کوئی غیر ملکی حملہ آور ہو، وہ کوئی بھی ہو ہیں جی، تو اس کے خلاف کوئی ریزسٹنس کا کنسیپٹ ہی نہ ہو تو کتنی یہ دنیا عجیب ہوگی ہیں جی، انسانیت یا کوئی اصول یا نظریات کہاں ہوں گے؟ پھر تو سارے بوٹوں کی طرف ہی لپکیں گے نا کہ ہم نے پالش کرنا ہے۔ اسی طرح قوموں کے حوالے سے وہ ایک اور لیول کی جدوجہد تھی، یہ اور لیول کی ہے، لیکن نیچر ایک ہی ہے، اس میں بھی فریڈم اورینٹیڈ ٹارگٹس ہیں، اس میں بھی یہی تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو قابض گروہ ہے وہ ظاہر 6-7 لاکھ مسلح افراد پر مشتمل ہے، ان کے خلاف یا ان کے جو ٹاؤٹس ہیں جو پی ٹی آئی کی صورت میں، عمران خان کی صورت میں موجود ہیں، ان کے خلاف سمپلی جدوجہد کو جاری رکھنا، زندہ رکھنے اس کنسیپٹ کو بھی ایک اچیومنٹ، لہذا یہ پی ڈی ایم کی ایک یہ اچیومنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی سیاستدان یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسلاج کریں گے یا حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کریں گے، تو اس کا سمپلی وہ میتھمیٹیکل کنکلوژن نکالنا چاہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ختم ہو جانی چاہیے حکومت۔ ایسا عموماً نہیں ہوتا، لیکن اس کے انڈر لائنگ جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اپنے رینک اینڈ فائل کو ایکٹیو رکھنا، ان کو پر امید رکھنا، ان کو پرجوش رکھنا۔ تو یہ بھی یقیناً یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جس دوران پی ڈی ایم مختلف وجوہات کی وجہ سے ڈارمنٹ رہی، یعنی کچھ کرونا، کچھ موسم، کچھ جو پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کا نکلنا یا ان کا بیک سٹیبنگ جو تھی اس کے اثرات، اور اسی طرح ظاہر ہے کبھی پی ڈی ایم کے کانسٹیچوئنٹس جو ہیں وہ اپنی اسٹریٹجی میں فرق ڈالتے ہیں کہ کبھی مفاہمت جو ہے وہ کوئی کہیں کسی لیئر پر چل رہی ہوتی ہے، اور مفاہمت سے مراد میری نیگوشیشنز ہیں، اور کہیں جو ہے وہ گویا عزیمت کا جو لیئر ہے وہ اوپر آتی ہے، یعنی کہیں للکارا جاتا ہے، کہیں نیگوشیٹ کیا جاتا ہے، یہ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک جو وقفہ تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں مورال بہت سارے لوگوں کا جو کہ ان بجوائی غنڈوں کو ظاہر ہے پاکستان کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں، ان کا مورال ڈاؤن تھا، یا وہ گویا کنفیوژن کا یا مایوسی کا شکار ہونے لگے تھے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ ایسی موومنٹس ایکٹیو رہیں، للکارتی رہیں، تو اس کے اپنے فوائد ہیں کہ اس کا جو کارکن ہے وہ پرجوش رہتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میری سیاسی جدوجہد مقاصد سے بھرپور ہے، اگر امیڈیٹ رزلٹس نہیں ہیں تو کہیں بالآخر نکل ہی آئیں گے۔ آپ پڑوس میں دیکھ سکتے ہیں کہ 20 سال لوگ جو ہیں انہوں نے قربانیاں دیں اور بالآخر آزادی جو ہے وہ ان کو مل ہی گئی۔ تو اسی طرح یہ بھی یعنی کمٹمنٹ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کوئی اس ٹائپ کی چیز ہے کہ کوئی گولز کو چھوڑا جا رہا ہے، نہیں، مفاہمت بھی یعنی مفاہمت سے میری مراد نیگوشیشنز ہیں، جس کو عام طور پر لوگ یہاں مفاہمت کہتے ہیں، یعنی ہمارے جو نیریٹو ہے میڈیا میں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہر وقت للکارا نہ جائے، ہر سیکنڈ، تو وہ جدوجہد نہیں ہوتی، وہ مفاہمت ہوتی ہے۔ جیسے اگر ایک جلسے میں کوئی مخصوص شخصیت شرکت نہیں کرتی تو وہ فوراً کہیں گے دیکھیں آج بیان بھی نہیں دیا، اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہو گیا ہم سے، یعنی اس طرح جدوجہد نہیں چلتی، نہ ہی کوئی وہ کیسٹ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اسی طرح پلے کی جائے اور پلے کی جانی چاہیے۔ تو بہرحال ایک تو ٹارگٹ سے اگر نظر نہ ہٹائیں، اور ٹارگٹ یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق، جو بنیادی شہری حقوق ہیں، جن میں نمبر 1 جو ہے وہ ووٹ میننگ فلی ڈال دیں، اس پر نظر رکھیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ظاہر ہے اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنا اور ٹیکٹکس لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جو میتھڈالوجی اس کو طے کرنا رہنماؤں کا کام ہے۔ میرا کارکن کا کام یہ ہے کہ جب وہ طے کر لیں تو اس پر چلیں، یا پھر اپنی پارٹی میں بنا لوں، اس میں میں خود طے کروں گا۔ عام طور پر اب یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے نا کہ ملینز سپوز ورکر ہیں یا ووٹرز ہیں، ہر ایک کے اپنے ویوز ہیں،
اور وہ ایکسپیکٹ یہ کرے کہ لیڈرشپ ساری پی ڈی ایم کی میری مرضی کے مطابق چلے، جو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ سٹیپ لے، تو اس طرح ممکن نہیں ہوتا. ہاں یہ فار دی سیک آف ڈسکشن یا آپس میں یہ باتیں ہوتی ہیں. اگر واقعتاً کوئی کارکن ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس لیڈرشپ نے جو فیصلہ کیا وہ اس کو ٹیک اپ کرے اور اس پر دامے درمے سکھنے قدمے وہ چلے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے جو ریزیوم کی ہے ایکٹیویٹی، یعنی ایک ایجیٹیشن کی ایکٹیویٹی، تو وہ زبردست ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے یعنی 2 سالوں میں حکومت نہ جائے یا اپنی ٹرم پوری کر لے، لیکن کسی جو چور ڈاکو ہے اس کو للکارتے رہنا گویا ایک کامیابی ہوتی ہے. اور وہ ظاہر ہے اتنی واردات نہیں ڈال سکتا جتنی پرسکون انداز میں کنسنٹریشن کے ساتھ اسے کوئی للکارنے والا نہ ہو تو وہ کر سکتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ ان کی آزادی کے سفر میں ایک بڑی زبردست جدوجہد ہے. اس کی کئی منزلیں ہیں جی، آخری منزل بھی انشاءاللہ ملے گی. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. اس پروگرام کے بعد ایک نظم ہوگی جس میں عدلیہ کا اور اس طرح کا یعنی جو واردات بوٹ والے براست عدلیہ ڈالتے ہیں، تو اس کا عنوان ہے ضمیر کا مرگھاٹ. مرگھٹ ہوتا ہے نا، اس کو میں نے مرگھاٹ کہا ہے. تو ضمیر کا مرگھاٹ جو ہے وہ نظم ضرور سننا. جو مزہ اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہے. تو اجازت لیتا ہوں جناب، خدا حافظ.